و ایمان واور سالار خوخونه تمہارے سوات رحمند گفتنو السلام علیکم استاسو په اجازت سره دو خبرې کوم چې ډېرې اهم دي د کوم د وجې نه چې موږ دا نن جرګه راغوښتې ده کنونشن راغوښتی دی په اردو کې کول غواړم ستاسو سره پښتو کې خبره کوم چې دوه خبرې په اردو کې ځکه کوم چې ټول قوم وواوري استاسو اجازه دي میرے پاکستان میں آج سوات کا یہ جرگہ دو اہم نکات پہ ہم نے بلایا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں وہ دو اہم نکات پہلا یہ کہ عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے جو ناحق جیل میں ہے بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ صرف اور صرف ان کے ساتھ وفا کی وجہ سے وہ جیل میں ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے کارکنان اور قیادت یاسمین راشد صاحبہ جیسے خواتین وہ ناحق جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا اس نقطے پہ سب کو بلایا اور انشاءاللہ میں اپنے پورے پاکستانی قوم کو آج اس جرگے کی طرف سے اپنے قوم کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ آپ کو اس علاقے سے نظر آئے گا اور انشاءاللہ میری یہ قوم جنہوں نے اس الیکشن میں بھی 100% رزلٹ دیا جنہوں نے بلدیات میں بھی پورا رزلٹ آپ کو دیا جنہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی 100% رزلٹ آپ کو دیا انشاءاللہ نہ صرف سوات بلکہ پورا ملاکل ریجن جو ہے آپ کے جہاں پہ صرف سوات میرے حلقے کے لوگ ہیں لیکن ملاکل ریجن سے بھی انشاءاللہ میں خود بات کروں گا اور پورے پاکستان سے بات کروں گا لیکن ملاکل ریجن چونکہ میرا ریجن ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیں دوسری ایک چیز اس لیے میں مختصر بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پشتو میں زیادہ بات کرنی ہے لیکن آپ نے چند دنوں پہلے دیکھا تھا کہ کاٹلن مردان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا اور اس ڈرون اٹیک میں نہایت معصوم بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے تھے یہ اتنے بے شرم ہے کہ میڈیا پہ ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد مارے گئے اب جس حلقے سے آج میں مخاطب ہوں اور جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے 7 کونسل سے ہمارے گجر برادری ہے ان کا وہاں سے تعلق ہے اور آج اس جلسے میں بھی ان کی برادری ان کی قوم ان کے خاندان اہل خانہ شرکت کر چکے ہیں تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں اس طرح یہ اٹیک ہوا مجھے یاد ہے 6 ستمبر 2008 میرے گھر پہ اور میرے گاؤں پہ اور میرے علاقے پہ اس طرح بمباری ہوئی تھی اور ہمارے جنازے اٹھے تھے لیکن جب شام کو ہم نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے اور اتنے دہشت گرد مارے گئے ایک بھی دہشت گرد اس دن نہیں مارا گیا تھا سارے عام معصوم تو آپ اندازہ کریں کہ اگر سوشل میڈیا کے دور میں یہ اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں نیشنل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چلا سکتے ہیں تو انہوں نے آج تک جو مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھایا ہوگا انہوں نے جو تاریخ آپ کو پڑھائی انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہوگا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کہانی جو تم کو دکھائی گئی ہے جو لوری میں تم کو سنائی گئی ہے خدا کی قسم وہ کہانی نہیں ہے تمہیں بے تحاشا تماشا دکھا کر کہانی کو تم سے چھپایا گیا ہے کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے کہانی تو لوگوں تمہارا لہو ہے آج میں پورے پاکستان کے سامنے ان لوگوں کو میں نے ڈاکٹر امجد علی جنہوں نے سٹینڈ دیا جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کا ساتھ دیا ان کو ریاست کی جو پریشر ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آگے بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو اس لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان سب کے گفتگو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ان کی فریاد سنیں اور آج اس جرگے میں جو 2 فیصلے ہم کر رہے ہیں ایک عمران خان کی جلدی کال آئے گی انشاءاللہ پوری جو ہماری قوم ہے اور اس جرگے میں جتنے لوگ شریک ہیں اور ان کے جتنے دوست ہیں کارکنان ہیں وہ سب انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے نمبر 1 اور نمبر 2 کہ یہ جو ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے تو ایک تو میں اپنی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں کہ ان کی ہر ممکن امداد کریں اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو کہتا ہوں کہ ان کو بالکل اکیلے نہیں چھوڑنا ان کا ہر لمحے ساتھ دینا ہے اور تیسرا یہ کہ ہم اس جرگے کی طرف سے
FIR ان کے اوپر درج کرنے کی سفارش کریں گے اور ہم درخواست دیں گے اور ان کے اوپر FIR بھی کریں گے. ان کا خون ایسے راحت نہیں جانے دیں گے. یہ کوئی اس طرح بے آسرا لوگ نہیں دیں گے. یہ ایسے نہیں تھے کہ ان کا خون کھانا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ باقی علاقوں میں کیا کچھ کیا ہوگا. تو پختوں کی طرف سے رسو خبروں کو لگا پختانوں تاسو ته پته ده چې نن چې په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا کې کوم بیا د بم بارود او د تمباکو حالات روان دي. د دې نه مخکې ما تاسو خبر کړی وی الحمدلله چې زما خپل په ټایم باندې ودرېدو